السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے نوید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم مشرق وسطیٰ میں پیش آنے والے ایک حیرت انگیز واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بات شاید عام سی سنائی دے، لیکن یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس کے پیچھے کچھ راز بھی ہیں۔ دریائے اردن سوکھ گیا ہے، جس سے ایک ایسی ناقابل یقین چیز کا انکشاف ہوا ہے جو صدیوں سے چھپی ہوئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دریائے اردن کہاں ہے، یہ کس طرح سے خشک ہو رہا ہے اور اس کے خشک ہونے سے اس کے اندر سے کیا چیز واضح ہو رہی ہے۔ دریائے اردن کا خشک ہونا ایک عام واقعہ کیوں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، دریائے اردن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ دریا بہت سی تہذیبوں کے لیے پانی کا ذریعہ رہا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے اردن کا ذکر قرآن پاک میں اور بائبل میں بھی آیا ہے۔ عیسائیوں کے مطابق جب بنی اسرائیل کو ایک شہر کی طرف بھیجا گیا جہاں وہ امن سے رہیں گے، تو بنی اسرائیل اردن پار کر کے ہی اس شہر کی طرف گئے تھے۔ دریائے اردن نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب ہم دریائے اردن کی تاریخ اور اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دریا کا اس خطے کی ثقافت، مذہب اور سیاست کی تشکیل میں کس طرح اہم کردار ادا کیا۔ یہ دریا عیسائیوں کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ماہر ماحولیات کا کہنا ہے کہ یہ دریا سیویج سے بہت زیادہ آلودہ ہے، لہٰذا اس دریا کو ختم کرنے کے پیچھے بھی انسانوں ہی کا ہاتھ ہے۔ دریائے اردن، جس کو انگریزی زبان میں جارڈن ریور کہا جاتا ہے، اس کے خشک ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے حد سے زیادہ یہاں پانی کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ زرعی ضرورتوں کے لیے بہت زیادہ پانی استعمال کیا جاتا، کیونکہ اس ملک کا انحصار زراعت پر تھا، اس لیے دریائے اردن سے پانی لے کر زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا۔ دریائے اردن کے خشک ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس پر کئی ڈیم تعمیر کر لیے گئے ہیں۔ اتنے زیادہ ڈیم تعمیر کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ دریا کی سطح کم ہوتی گئی اور اب دریائے اردن کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ دریائے اردن پوری طرح خشک نہیں ہوا، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اس کے پانی اور بہاؤ میں بہت کمی آئی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں ماحولیاتی تبدیلی، پانی کا بہت زیادہ استعمال اور آلودگی شامل ہے۔ دوستو، دریائے اردن کا خشک ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دریائے اردن کے خشک ہونے کے پیچھے بھی ایک حدیث ہے۔ وہ اس طرح کہ قیامت آنے سے پہلے 3 مشکل سال آئیں گے، جن میں مختلف قسم کے قحطوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش نگل لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرے سال میں آسمان 2/3 بارش نگل لے گا اور زمین 2/3 زرعی پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور آسمان پوری طرح سے بارش روک دے گا، ایک قطرہ بھی نہیں برسائے گا اور زمین مکمل طور پر اپنی پیداوار ختم کر دے گی۔ تو دوستو، دریائے اردن کی وادی میں کئی آثار قدیمہ دریافت کیے گئے، کیونکہ دریا خشک ہو چکا ہے۔ 2011 میں ماہرین آثار قدیمہ نے وادی اردن میں 3 زرعی چھتوں کا ایک سلسلہ دریافت کیا، چھتیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 2000 سال سے بھی پرانی ہیں اور ثبوت دیتی ہیں کہ کسی زمانے میں یہ علاقہ بہت زیادہ زرخیز ہوا کرتا تھا۔ 2013 میں ماہرین آثار قدیمہ نے وادی اردن میں 2 بازنطینی گرجا گھروں کی باقیات دریافت کی۔ یہ ایسے چرچ تھے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ 4 یا 5ویں صدی عیسوی میں تیار کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 2014 میں وادی اردن میں پتھر کے کئی مجسمے دریافت کیے گئے۔ ان مجسموں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ ان میں اونٹ، شیر، گھوڑے جیسے مختلف جانوروں کے مجسمے موجود ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے آثار قدیمہ دریائے اردن کی وادی میں دریا کے خشک ہونے سے دریافت ہوئے۔ یہ دریافتیں اس خطے کی تاریخ اور ثقافت کی ایک جھلک فراہم کرتی ہیں۔ دوستو، ایک طویل حدیث میں قیامت کی کچھ اور نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 میں ہے، ایک صحابی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ذکر کے دوران میں آواز کبھی دھیمی کی، کبھی اونچی، یہاں تک کہ ہمیں ایسے لگا جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ جب شام کو دوبارہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں شدید تاثر کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا، تم لوگوں کو کیا ہوا؟
ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح آپ نے دجال کا ذکر فرمایا، آپ کی آواز میں ایسا اتاؤ چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے، یعنی کہ بہت قریب ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم لوگوں یعنی حاضرین پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلائے جانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر انسان اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے، میں ایک طرف سے اس کو عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں، تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکلے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں اس کے رہنے کی مدت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن، ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح، باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو ہم نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جو ایک دن ایک سال کا ہوگا کیا اس میں ہماری ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اس کی مقدار کا تعین کرنا اور اس کے مطابق نمازیں ادا کرنا۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، زمین پر اس کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے، تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائیں گی۔ شام کے وقت ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے، اور ان کے کوہان سب سے اونچے اور تھن بھرے ہوئے اور کوکیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اور پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا، ان کو دعوت دے گا اور وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اس کو کہے گا اپنے خزانے نکال، تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جیسے شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ اور پھر وہ ایک جوان کو بلائے گا، اسے تلوار مار کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، جیسے نشانہ بنانے والا ہدف یک دم ٹکڑے ہو گیا ہو۔ اور جب وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آئے گا۔ وہ اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو معبود فرما دے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے تو اسے لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس کے دام میں آنے سے محفوظ رکھا ہوگا، اور ان کے چہروں پر اپنے ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا۔ دوستو، ہمیں قرآن کریم اور احادیث کا مطالعہ کر کے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قیامت واقعی بہت قریب ہے۔ قرآن پاک میں سورہ عذاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تمہیں کیا پتہ کہ قیامت قریب ہی ہو۔ تو دوستو، ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے میں اور اپنی غلطیوں کو چھوڑنے میں جلدی کریں، کیا پتہ کہ قیامت واقعی ہی قریب ہو۔